وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ یہ غزوہ احد کے بعد بالخصوص صحابہ کرام کو اور بالعموم پوری امت کو حوصلہ افزائی دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ کتنی تعداد میں پہلے ایسے نبی گزرے جو جہاد کرتے رہے اور ان کے ساتھ اللہ والے کثیر تعداد میں ہوتے تھے، ان کا ساتھ دیتے اور میدان جہاد میں جا کے اللہ کے دین کے لیے لڑتے تھے۔ یعنی احد کے میدان میں جو معاملات خراب ہو گئے تھے، اس پر جو کچھ دل کمزور ہو گئے تھے یا اداس تھے بھی یہ کیا ہوا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پچھلے انبیاء اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہے اور ان کے ساتھ ہی اللہ والے کافی تعداد میں ہوتے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، لڑتے رہے۔ فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اور فرمایا کہ وہ انہوں نے نہ سستی کی کبھی اور نہ ہی اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نہ وہ کبھی کمزور ہوئے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو کمزور بھی نہ کیا اور نہ انہوں نے کبھی سستی کی ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی وہ صبر و استقامت کے ساتھ ہمیشہ قدم آگے بڑھاتے رہے، ہمیشہ وہ لڑتے رہے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے نبی کا ساتھ دیتے رہے۔ تم تو پھر بھی فرمایا کہ بہترین امت میں سے ہو، تمہارے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، تمہیں مقام و مرتبہ تمام سے الگ دیا گیا ہے، اور تمہارے اندر کوئی سستی پیدا ہو، تمہارے اندر کوئی غفلت پیدا ہو یا تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے، یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ دلیری کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ، لگن محبت کے ساتھ میرے نبی کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہو صبر و استقامت کے ساتھ، تو رب تعالیٰ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ نہیں تھا ان کا قول مگر یہ کہ، یعنی وہ یہ کہتے تھے پچھلے انبیاء اور ان کے ساتھی جو صحابہ ہوتے پچھلے نبیوں کے، ان کا طریقہ یہ ہوتا جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ مشکلات آن پڑتی، کبھی کبھار کوئی ان کو زخم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی شہادتیں ہو جاتی، تو وہ کمزور نہیں ہوتے تھے، وہ گھبراتے نہیں تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے، وہ صبر و استقامت کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے تھے۔ اور ان کا قول کیا ہوتا، رب تعالیٰ نے ان کا قول نقل فرما دیا۔ فرمایا کہ قالو، وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ ہماری سستیاں، کاہلیاں یا ہماری کوئی غفلت یا ہماری مسٹیک کی وجہ ہے کہ ہمیں زخم پہنچی، ہماری کچھ شہادتیں ہوئی۔ فرمایا جب بھی ان کو کوئی مشکل پہنچتی تو وہ یہ لفظ کہتے تھے واسرافنا فی امرنا، اور اپنے معاملات کے اندر ہم نے جو زیادتی کی وہ ہماری معاف فرما، جو بھی ہماری زیادتیاں ہیں وہ ہمیں معاف فرما، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارے قدموں کو جما دے، پختہ کر دے ہمارے قدموں کو، کافرین قوم کے حوالے سے ہماری مدد کر۔ یہ ان کا طریقہ تھا دعا کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں آپ سمجھیں کہ حضرت یہ بات واضح ہو گئی، ہمیں اس کے اندر کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت، اللہ کا کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جو مین اس دور کے مخاطب تو صحابہ کرام ہوتے نا، لیکن کائنات کے اندر کوئی مسلم ایسا نہیں ہے جس کو وہ خطاب نہ ہو۔ آپ کہیں یہ تو چلو جہاد والوں کے لیے، ہم بھی جہاد میں ہیں، مومن مسلمان 24 گھنٹے جہاد میں، زندگی کا ہر لمحہ مسلمان جہاد میں ہے۔ صرف جہاد یہ نہیں نا، تلوار اٹھا کے، اسلحہ اٹھا کے میدان جہاد میں جا کے اسلام کے دشمن سے لڑنا، صرف یہ جہاد نہیں نا، جہاد اکبر کہا گیا اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کو، ٹھیک ہے نا۔
تو اس ان آیات کے اندر جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ نبی کا ساتھ دیتے تھے، میں اور آپ اپنے نبی کا ساتھ کس طرح دے سکتے ہیں؟ قول و کردار کے ذریعے۔ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ہمیشہ اسی طرح استقامت کے ساتھ اپنے قول و کردار کو خوبصورت رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ نفس روکے گا، شیطان روکے گا، نفس ہمارا خراب کرے گا۔ بھئی گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں جانا کتنا دقت ہے، دشواری ہے، نفس کوشش کرے گا۔ لیکن جہاد میں ہے وہ انسان کہ جو نفس کی اور شیطان کی نہیں مانتا، نفس کے ساتھ لڑتے ہوئے وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، وہ انسان جہاد میں ہے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد دعا کرے، پروردگار ہماری غفلتیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ ہمیں معاف فرما، جو بھی ہم سے زیادتیاں ہوئی وہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں ان اعمال پر، ٹھیک ہے نا، اگر میدان جہاد میں کفار سے لڑ رہا ہے تو وہ کفار پر ثابت قدمی کی اور ان پر مدد کی اللہ کے ہاں دعا مانگے، اور اگر وہ نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے تو پھر بھی دعا مانگے، پروردگار شیطان اور نفس امارہ پر مجھے ثابت قدمی عطا فرما اور تو میری مدد فرمانے والا ہے۔ قول و کردار کو خوبصورت کرے۔ مسلمان ہر فرد، ہر لمحہ، زندگی کا ہر لمحہ وہ جہاد میں ہے، ہر مسلمان مجاہد ہے اگر وہ اس طرف توجہ کرے تو فرمایا کہ ان لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ اپنے رب سے گناہوں کی توبہ کرتے، بخشش مانگتے، اور جو بھی زیادتیاں ہوئی اور پھر وہ ثابت قدمی کی دعا مانگتے۔ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد دعا مانگیں، پروردگار ہمیں ہمیشہ 5 وقت کی نماز کی سعادت عطا کر، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی نیکی کریں اس نیکی پر استقامت کی دعا مانگا کریں، شیطان اور نفس امارہ کی ان خرابیوں سے ہمیشہ بچنے کی دعا مانگا کریں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر جب بھی کوئی نیکی کر لینا بس یہی دعا کہ اے پروردگار یہ تیری طرف سے تھا، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، تو نے ہمیں یہ سعادت عطا کی، وغیرہ۔ اس وقت میں اور آپ اپنی ذات کو دیکھیں اور پھر ان لوگوں کی طرف توجہ کریں جو ظاہراً دنیا کے حوالے سے ہم سے تعلیمی حوالے سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو ہم نے تعلیم سمجھے دنیا کی، تعلیمی حوالے سے، ذہانت کے حوالے سے، دنیا داری کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، اسٹیٹس کے حوالے سے ہم سے کئی گنا زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس وقت غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوئے، سوئے ہوئے، نماز کی طرف نہیں آئے ہوں گے۔ پوری امت کے اندر دیکھیں تو کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہوں گے جو سوئے ہوئے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خاص کر دیا ہے اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ ہم آئے، اللہ کے گھر کو اپنے سجدوں سے آباد کیا، یہ خوبصورت طریقہ ہے اور یہ بہترین، یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور فرمایا کہ اللہ عطا فرماتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا کا صلہ۔ ہم دنیا میں رہ کر دنیا بھی مانگیں تو یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رزق حلال مانگنا یہ بھی بہت اچھا ہے، رزق حرام کے لقمے سے ہمیشہ چھٹکارا مانگنا یہ کمال ہے۔ جب بھی دعا مانگیں نا محض رزق نہ مانگا کریں بلکہ رزق حلال مانگا کریں۔ جب بھی علم کے لیے دعا مانگیں محض علم نہ مانگا کریں، علم نافع مانگا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جب بھی مانگتے ہیں پروردگار رزق حلال، علم نافع عطا فرما۔ علم تو ہر ایک علم ہوتا ہے، علم تو ہم اسے بھی کہتے ہیں، ہر ایک ممبر پہ بولنے والے کو معلم کہتے ہیں، اس کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے معلم ہوتے ہیں جن کے علم نافع نہیں ہوتا، ان کا علم فتنہ پرور ہوتا ہے، ان کا علم امت کے اندر فتنہ برپا کر رہا ہوتا ہے۔ تو علم ایسا مانگیں کہ جس علم سے خود بھی ہدایت کی راہ پہ چلوں اور میرے علم سے نفع اٹھاتے ہوئے بقیہ لوگ بھی راہ راست پہ آئیں، تو یہ علم نافع کہلائے گا۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، پس اللہ عطا کرتا ہے انہیں دنیا کے اندر صلہ ثواب، اور وہ زیادہ پسند کرتا ہے آخرت کے ثواب کو رب تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ دنیا اور آخرت کے بہترین دعا ہم عام نماز کے اندر، ریگولر ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا ہے جو رب تعالی نے خود عطا کی، قرآن پاک کی آیت ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے،
اور یہ جامع ترین دعا ہے، یاد رکھیں، اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما۔ بھلائی ہر وہ خیر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بہتری ہے، یاد رکھیں، دنیا کی کوئی خیر نہیں جو اس حسنہ کے اندر نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ بیماری سے بھی چھٹکارا، غربت سے بھی چھٹکارا، قرضے سے بھی چھٹکارا، دشمن سے بھی چھٹکارا، ہر چیز سے چھٹکارا، اور رزق حلال کی خواہش، اور سمجھی اس کے اندر مانگی جا رہی ہے، 5 وقت کی نماز بھی مانگی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی مانگی جا رہی ہے، حسن اخلاق بھی مانگا جا رہا ہے، پیار محبت بھی مانگا جا رہا ہے، اللہ کی رضا بھی مانگی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت، سب کچھ اس کے اندر آ رہا ہے، یاد رکھیں۔ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما اور عذاب جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ ایسی جامع ترین دعا ہے کہ میں کہتا ہوں مخلص ہو کے صرف ہاتھ اٹھائیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سمجھے کہ آپ نے سب کچھ دنیا اور آخرت کی مانگ لیا اللہ سے، ایسی جامع ترین دعا ہے۔ اور فرمایا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے، اور یہ اللہ کی عطا کردہ دعا ہے، قرآن پاک کی آیات ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عطا کرتا ہے دنیا کی بھلائیاں، دنیا کی نعمتیں، اور زیادہ تر اللہ پسند فرماتا ہے آخرت کے ثواب کو، آخرت کو زیادہ تر مانگا کریں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، بلائی کرتا ہے، رب تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ خود محبت کرتا ہے۔ جس بندے سے خود خدا محبت کرے اسے اور کیا چاہیے؟ ہم تو دعویٰ کرتے رہے ہمیشہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ کمال تو یہ کہ خود خدا بھی ہم سے محبت کرے اور وہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں تیرے قول و کردار کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو رب تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیا کریں۔ میں کئی مرتبہ گزارش کر جاتا ہوں، ہم رات کو اپنی سارے دن کا، ہمارے ہاں ہوتا ہے جو بھی کاروباری ساتھی ہیں، رات کو جب کاروبار ٹھپ کرنے لگتے ہیں تو مکمل موازنہ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں کہ آج کے دن کی کتنا آمدن، کیا نفع، کیا نقصان، سب کچھ۔ کاش کہ ہم روزانہ کے دن کا 1 منٹ ہی لگا لیں، ٹھیک ہے نا؟ جب سونے لگیں بستر پہ، آنکھیں بند کر کے صبح جاگنے سے بستر پہ دوبارہ آنے سونے تک پورے دن کی زندگی کا معائنہ کریں، کیا نیکی کی، کیا برائی کی، کتنا جھوٹ بولا، کتنا سچ بولا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں رہ گئی، ٹھیک ہے نا؟ کتنی لوگوں کا تعاون کیا، کتنی لوگوں کو پیار محبت دیا، کتنی لوگوں کا دل توڑا، کتنی لوگوں کو نقصان دیا، کتنی لوگوں کو نفع دیا، اللہ کی مخلوق سے کس قدر کیسا میرا رویہ تھا، یہ سارا ہم موازنہ کریں گے تو اس وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ کے کس قدر قریب ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کس قدر نور ایمان جگمگا رہا ہے، یہ واضح ہو جائے گا۔ جب روزانہ ہم اپنی عدالت میں خود کو کھڑے کر کے اپنے آپ سے پوچھ رہے ہوں گے نا، تو پھر دین کو ہم احتیاط کریں گے، پھر رات کو اپنی ذات کو جھنجھوڑنا ہے، میں نے پوچھنا ہے اپنے آپ سے، تو دین کو ہم احتیاط کریں گے خطا کرنے سے، گناہ کرنے سے، پھر دین کو زیادہ سے زیادہ نیکی کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، زیادہ سے زیادہ بہترین اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم نے توجہ کرنی ہے۔ اچھا، آئندہ کے لیے یہ ہم کئی مرتبہ بیان کر بھی چکے ہیں، آئندہ کے لیے انشاءاللہ کوشش ہوگی ہماری کہ مختصر سا 1-2 مسئلے، فقہی مسائل، آخر پہ 1-2 اس پر کوئی سوال بھی ہو تو وہ ابھی اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے بنیادی طور پہ یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر وضو کے فرائض، ٹھیک ہے نا؟ وضو کے فرائض قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی قیام کا ارادہ کرو، ٹھیک ہے نا، نماز کے لیے قیام کرنے لگو، کھڑے ہونے لگو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، پہلا فرض چہرہ دھونا، اور وایدیکم الی المرافق، اور دھو لیا کرو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، دوسرا فرض بازو دھونا یعنی، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، تیسرا فرض وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ 4 فرض ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو ذہن نشیں کر لیں، پہلے کئی مرتبہ بیان کیا، بلکہ وائٹ بورڈ پہ لکھا بھی، کئی مرتبہ یہ بیان ہو چکے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، اور یہ بھی خطرہ محسوس کریں، ٹھیک ہے نا، کہ
کبھی بھی کسی بزرگ کو الگ طور پہ سنجیدگی سے میں پوچھ لوں کہ بابا جان یہ بتا دیں وضو کے فرائض، پریشانی تو بنے کہ بھی حضرت نے پوچھ لیا تو لہٰذا ہم اس کو یاد کریں۔ یہ اس لیے آپ کو ڈرا رہا ہوں تاکہ ہم ذہن نشی کرنے کی کوشش کریں۔ 4 فرض قرآن پاک کا یہ 6 پارہ سورہ المائدہ، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ قرآن پاک اس کو ترجمہ ہی دیکھ لیں، بس آپ کو واضح ذہن میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا، اور چہرے کی مکمل ایریا کون سا؟ بالوں، یہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل یہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ چہرے کی کوئی جگہ خشک رہ گئی وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کے اندر ہم داخل ہی نہیں ہو سکتے، اگر پڑھ لی نماز تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا فرض ہے کہ اپنا ہاتھ دھونا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے بازو دھونا کوہنی سمیت۔ تیسرا فرض وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا۔ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اگر گیلا ہاتھ سر پہ رکھ دیا تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں، ہمیشہ ان کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ یہ الگ طور پہ بھی ہم نے اس کو سینڈ کر دینا ہے، تو ادھر بھی سماعت فرما لیا کریں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر